اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے جس کلام کا انتخاب کیا ہے اور جس شعر کا انتخاب کیا ہے، حضور سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب گلستان سعدی سے لیا گیا ہے۔ یہ اس کا سب سے پہلا شعر ہے۔ گلستان سعدی میں شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: منت مر خدائے را عز و جل کے طاعتش موجب قربت است۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس کی طاعت، اس کی بندگی، اس کی عبادت اس کی قربت کا سبب ہے۔ یعنی جس قدر اس کی بندگی کریں، جس قدر اس کی طاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی عبادت کرے، ویسے ویسے بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی قربت کا سبب ہے، اس کی نزدیکی کا سبب ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی طاعت، اللہ کی بندگی، یہ اس کی قربت کا سبب ہے، اس کی نزدیکی کا سبب ہے، اس کی رضا پانے کا سبب ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا خاص احسان ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بشکر اندرش مزید نعمت۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے شکر میں نعمتوں کا اضافہ ہے۔ جس قدر اس کا شکر ادا کیا جائے، اس قدر ہی وہ نعمتیں زیادہ عطا فرماتا ہے، اس قدر ہی وہ نعمتیں زیادہ عطا فرماتا ہے اور نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں: ہر نفس کہ فرو میرود ممد حیات است۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی سانس اندر جاتا ہے، یہ زندگی بخشنے والا ہے، یہ ممد حیات ہے، زندگی بڑھانے والا ہے۔ ہر وہ سانس کہ فرو میروت، جو اندر بندہ لے کے جاتا ہے، جو آکسیجن لے کے جاتا ہے، جو سانس لیتا ہے اور جو سانس اندر کھینچتا ہے، یہ ممد حیات ہے، یہ حیات کو، یہ زندگی کو بڑھانے والی ہے۔ وچو برمی آیت مفرح ذات، اور جب وہ سانس باہر نکالتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، جب وہ سانس باہر نکالتا ہے تو اس سے جسم کو راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ مفرح ذات ہے، یہ ذات کو، جسم کو تسکین بخشتا ہے، فرحت عطا کرتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں: پس در ہر نفس دو نعمت موجود است۔ آپ فرماتے ہیں کہ پس ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں، ایک وہ سانس جو بندہ اندر لے کے گیا اور ایک وہ جو باہر لے کے گیا۔ یہ سانس ایک ہے، لیکن ایک سانس کے اندر دو نعمتیں موجود ہیں، ایک سانس کے اندر دو نعمتیں موجود ہیں۔ ہر نفس سے دو نعمت موجود ہے، ہر نفس میں، ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں کہ اگر بندہ سانس باہر سے اندر نہ لے جا سکے، اس کو آکسیجن نہ ملے، تو تب بھی اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور اگر وہ سانس باہر نہ نکال سکے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نہ نکال سکے، پھر بھی اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں یہ ایک سانس، اس کے اوپر دو نعمتیں ہیں، اللہ کی دو نعمتیں ہیں۔ ایک تو تمہیں آکسیجن وہ فراہم کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تمہارے اندر سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتا ہے۔ جب وہ سانس تم باہر لیتے ہو، باہر نکالتے ہو، تو اس سے وہ زہریلا مواد خارج ہوتا ہے۔ اگر وہ اندر ہی رہے اور وہ سانس باہر نہ آئے، تب بھی موت ہے۔ اگر باہر سے آکسیجن اندر نہ جائے، پھر بھی موت ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس پر دو نعمتیں ہیں، وبر ہر نعمت شکر واجب، اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ لازم ہے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ضروری ہے اور یہ واجب ہے۔ آگے
حضور سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو شعر لے کے آئے ہیں، اور یہ ہے ہمارا آج کا شعر۔ شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: از دست و زباں کہ بر آید، کز عہدۂ شکرش بدر آید۔ حضور سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کس کے ہاتھ اور زبان سے ممکن ہو سکتا ہے، کس کے ہاتھ اور زبان سے ہو سکتا ہے کیا کہ کز عہدۂ شکرش بدر آید، کہ وہ اس کے شکر سے عہدہ برا ہو سکے، کہ وہ اس کے شکر کو کما حقہ، اس کے شکر کی ذمہ داری کو پورا کر سکے۔ یہ کس سے ممکن ہے، کس کے ہاتھ اور زبان سے ہو سکتا ہے؟ مراد یہ کہ یہ کس سے ممکن ہے، کس سے ہو سکتا ہے کہ وہ کما حقہ اس کا شکر بجا لا سکے۔ یعنی جس قدر اس کی نعمتیں ہیں، اس کی نعمتیں لا تعداد ہیں، ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، اس کی بے شمار نعمتوں پر انسان بے شمار لا تعداد اور ان گنت شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حضور سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، لا تعداد نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا یہ لازم ہے۔ تو حضور سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کس ذات سے ممکن ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر سکے، اس کے شکر کی بجا آوری کر سکے، اور اس کے شکر کی ذمہ داری کو پورا کر سکے، اور اس کی نعمتوں کے مطابق جس قدر اس نے نعمتیں عطا کی ہیں، کون ہے، کون ذات ہے، کون سی ذات ہے جو اس کے شکر کی ذمہ داری کو پورا کر سکے؟ تو مراد یہ ہے کہ اس کا شکر کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، اس کے شکر کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، لا تعداد نعمتیں ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں اول تا آخر تا دم زیست وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اس کی نعمتوں کا، تو پھر بھی اس کی نعمتوں کا حق اور اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، پھر بھی اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو امید ہے کہ آج کا شعر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز دوبارہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔